بورڈ آف پیس اس کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور اس کا جو ایجنڈا بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جی فلسطین میں امن قائم کیا جائے گا, وہاں پر تعمیر نو ہوگی اور دیگر معاملات انسانی امداد کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایشوز ہیں وہ اس پر ایڈریس کیا جائے گا. کیا یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکنڈری سوال یہ بھی لیجئے کہ پاکستان کی اس میں شمولیت کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 7 اکتوبر 2023 سے جب سے یہ فلسطین میں غزہ میں اسرائیلی ایگریشن کا آغاز ہوا تھا حماس کے خلاف, اور پھر ہم نے دیکھا ایک جینوسائیڈ سے گزرا فلسطین کا یہ علاقہ, اور بہت ہی ایک طویل اٹیکس اور ایٹروسٹیز کے بعد یہاں پہ سیز فائر ہوا کچھ عرصہ پہلے. تو ان حالات میں غزہ بورڈ آف پیس کا قیام جو ہے وہ ایک اس کا اپنا قیام اور اس سے جو توقعات وابستہ ہیں وہ ایک بہت ہی مشکل چیلنجنگ ڈیسیژن تھا پاکستان کے لیے بھی, دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی. اور جس طرح آپ نے اپنے ابھی ابتدائیے میں بتایا کہ 19 ممالک آلریڈی اس کو جوائن کر چکے ہیں, تو وہ اسی سلسلے میں جوائن کر چکے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو پروگریس نہیں ہو سکی پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف, 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف, جو اسرائیل کی جارحیت جو جاری رہی ہے اس کو ختم کرنے کے بعد کس طرح ایک مستقل امن پیلسٹائن میں 2 اسٹیٹ سولوشن کے تھرو لایا جا سکتا ہے, غزہ کو پیسفل کیا جا سکتا ہے, دیگر جو فلسطینی علاقے ہیں ان کو کس طرح ایک پیسفل فیوچر کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. اس کے لیے سب سے بہتر اب جو ہے آپشن یہی نظر آتی ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس میں ایسے ڈیسیژنز کیے جائیں جو کہ غالباً پہلے نہیں ہو سکے. اب یہ ایک مشکل چیز ہے, ایک چیلنجنگ چیز ہے. ڈیفینیٹلی اسرائیل کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, حماس کے خلاف اس کی ایک اپنی کیمپین ہے, فلسطینی علاقوں کو وہ سیٹلمنٹس میں بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں اب اسلامی ممالک بھی موجود ہیں اس بورڈ پہ, ایسے ممالک بھی موجود ہیں جن کی پاکستان کے ساتھ بھی ایک اچھی پارٹنرشپ ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اسرائیل کے اوپر کچھ پریشر ڈال سکتا ہے جو کہ پہلے 2 سال میں اس طرح کا پریشر نہیں ہم نے دیکھا, یا صرف سیز فائر کے قریب آ کے ہم نے دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ ایک مشکل مرحلہ ہے اور اس میں کوئی آسانی سے معاملات حل نہیں ہوں گے, لیکن پاکستان کا موجود ہونا بورڈ پہ یہ ایک میرا خیال ہے خوش آئند چیز ہے, رادر دین کہ ٹیبل سے ایبسنٹ ہونا. اگر پاکستان ٹیبل پہ اس طرح نہ ہوتا تو پھر پاکستان وہ رول پلے نہیں کر سکتا تھا, اور اب ٹیبل پہ ہوتے ہوئے پاکستان کے پاس ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کے مواقع ہیں. جب تک قبضہ ختم نہیں ہو جاتا, خود مختار فلسطینی ریاست جب تک قائم نہیں ہو جاتی, تب تک آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے انتظامی یا مالی منصوبے کوئی خاطر خواہ فائدہ دے سکتے ہیں فلسطین کو؟ دیکھیں یہ آف کورس ایک ٹیبو ہے پاکستان کے اندر کہ آپ اسرائیل کے ساتھ یا اس کے متعلق کسی بھی قسم کی بحث میں یا فورم میں شامل ہو, اور بورڈ آف پیس کے اندر اسرائیل بھی شامل ہے. تو لہٰذا اس وقت اس کے اوپر ڈسکشنز کا ہونا, آپ کے بات کرنا, میڈیا کا بات کرنا, یہ بڑا جائز ہے, اور لوگوں کی اپریہنشنز وہ بھی جائز ہیں, جیسے منصور صاحب فرما رہے تھے. اس وقت پاکستان میں جب سے 1947 سے بنا ہے تو ہم لوگ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں کے لیے کارآمد ہے, ہماری بڑی ہارڈ لائن پوزیشن ہے. چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب بھی اور گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کی بڑی واضح پوزیشن ہے کہ 1967 وار سے پہلے والی باؤنڈریز ہوں گی, تب ہم اس کو جو ہے فردر آگے بات چیت کریں گے, اس کے علاوہ ہم اس کو مانیں گے نہیں. تو یہ بالکل باتیں اسی طرح سے اٹل ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی دہراتے چلے ہیں. اب پاکستان کے پاس آپشن کیا تھی؟ آپ کا بھی اپریہنشن بالکل ٹھیک ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں ہونے کے جو پہلے جو ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں تو اس نے 2 خاطر خواہ فوائد کوئی نہیں لے کر آئے, تو پھر کیوں یہ بورڈ آف پیس کے اندر جانے کا فیصلہ کیا؟ تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس 2 آپشنز تھی, ایک نہ جاتے اور ایک چلے جاتے, جو ہم گئے ہیں ابھی. نہ جانے سے جو آپ کے انگیجمنٹ ہے, جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جتنی بھی ہوتی ہے, ڈپلومیسی, وہ آپ جب تک انگیج نہیں کریں گے آپ اپنا موقف نہیں رکھ سکتے. پاکستان کی ایک ریلیونسی ہے مسلم امہ کے اندر بھی, نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہونے کے ناطے بھی, ایک ریجنل پاور ہونے کے ناطے بھی, اسٹیٹ ایک بہترین قسم کی تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کی حامل ایک اسٹیٹ ہونے کے ناطے, ایک ملٹری, ایسی ملٹری جو فارمیڈیبل کائنڈ آف اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ٹریننگ ہے, مورائل ہے. تو لہٰذا ہر طریقے سے پاکستان ایک ریلیونٹ ملک ہے, تو جانا بہتر تھا. باہر رہتے ہوئے آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے تھے.
फिर दूसरा, बदकिस्मती से इस वक्त अगर देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है, ये ऑर्डर इसका सोल सुपर पावर का है। दो कि चाइना और रशिया उसके साथ शोल्डर रब कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए रियल पैराडाइम के अंदर तो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो लिहाजा अगर आप इनिशिएटिव ना लेते, और यूरोपियन कंट्रीज भी ले रहे थे, ज्वाइन करना था, लेकिन मुतअद्दिद अभी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने डिले फैक्टर में डाला है बिकॉज ऑफ द ग्रीनलैंड इशू, या फॉर दैट मैटर जो हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स ट्रम्प साहब देते चले आए हैं, अदरवाइज वो भी इसका हिस्सा होते। तो लिहाजा पाकिस्तान ने एज क्विड प्रो को हासिल करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर हो, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हो, इसके बाद गजा के मसले के बाद इक्वल इंपॉर्टेंस कश्मीर के हिसाब से लेने का हो, टेक्नोलॉजी हासिल करना हो, मुतअद्दिद ऐसी चीजें जो पाकिस्तान एज क्विड प्रो को अमेरिका से हासिल कर सकता है। तो लिहाजा पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली मैं समझता हूं कि ये जरूरी था, और किसी सियाने ने बिल्कुल ठीक कहा था, तो इफ यू कैन नॉट ट्विस्ट समबडीज हैंड बेटर शेक हैंड। लेकिन शेक हैंड करते हुए आप कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करते। आपने जब अपनी स्टेटमेंट भी अगर आप देखें जो फॉरेन ऑफिस की जानिब से आई है, तो उसमें दोबारा इस चीज का इजहार किया गया कि हमारी ये पोजीशन है जो पहले हम माजी में लेते चले आए हैं, और जो भी पोजीशन इसके बाद लेंगे इस फोरम के ऊपर, उसको तौसीक हासिल होगी हमारी पार्लियामेंट की, और हम उस वक्त तक जैसी कोई चीज नहीं करेंगे जो कि पाकिस्तानी या फिलिस्तीनियों की उमंगों के बरखिलाफ हो। तो लिहाजा हर तरीके से हमने, मैं समझता हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक है, एक राइट डिसीजन है। ऑफ कोर्स इसका एप्रीहेंशन जरूर है, इसीलिए आप की तरह के जो सीरियस प्रोग्राम्स करते हैं उसमें इसका डिस्कशन होना जरूरी है, ताकि हम आवाम को जो है वो एक पेज पे ला सकें। जरूर इसका डाइवर्जन है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसके खासे डिविडेंड्स होंगे। एक टैबू होने के नाते इसकी एप्रीहेंशंस के पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ जो दुनिया इसको देख रही है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल विलेज जहां पे हम हैं, और हमने अपने जवानों जो 65-70% हमारी यूथ है, उनकी बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसके अंदर जाना जरूरी है।